الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجیے، اس کے ذکر میں ہر چیز وہ شامل ہے۔ نماز جو کہ عبادت ہے اور ذکر بھی ہے، قرآن مجید جو کہ عبادت ہے ذکر بھی ہے، درود پاک ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، الا اللہ کا ذکر کرے، سورہ اخلاص کا ذکر کرے، ورد کرے، پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی پیسے والا ہے مگر اس کو سکون نہیں ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کو سکون نہیں ہے، اگر کوئی مڈل کلاس ہے اس کو سکون نہیں ہے، جس کے پاس ہر چیز ہوگی اسے بھی سکون نصیب نہیں ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کا دل و دماغ سکون جو ہے وہ نہیں پا سکتا، اس کا دل و دماغ سکون میں نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات ہے، ہم اکثر جو ہے پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، دیکھیے سوچنا، ٹینشن یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم انسان ہیں تو سوچ تو آئے گی، سوچنا بھی پڑے گا، ٹینشن آئے گا، اسے جھیلنا بھی پڑے گا۔ لیکن مجھے آپ بتائیے، ہر پریشانی کا حل صرف دو چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی کوشش کرنا اور ذکر خداوندی۔ اب دیکھیے، کوشش ہم اور آپ کب کریں گے؟ جب ہمارا دل و دماغ سکون میں ہوگا، ہمارا دل و دماغ راحت پائے گا، تب ہم کوشش کریں گے۔ اور سکون میں رہنے کے لیے، راحت میں رہنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس پر عمل کر لیجئے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے۔ تو جب دلوں کو سکون ملے گا، دل و دماغ کو راحت ملے گی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستہ دکھائے گا، اور اسی ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے انشاءاللہ تعالی، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ جو بھی وجہ ہماری پریشانی کی بنی ہوئی ہے اس وجہ کو دور فرما دے گا، ہمیں راستہ دکھائے گا، ہمیں ہدایت عطا کرے گا، توفیق عطا کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نماز کی پابندی کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، درود پاک پڑھا کیجیے، سورہ اخلاص کا ورد کیجیے، چلتے پھرتے ذکر خداوندی کیجیے، اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیجیے۔ دیکھیے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی ذہن ہے، تو انسانی ذہن کے مطابق ہم کہیں فری بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی چیز کو ہم سوچتے ہیں، اور زیادہ تر آج کے دور میں ہر وہ چیز کو ہم سوچتے ہیں جو ٹینشن بھری ہوتی ہے۔ پیسہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ بیماری ہے اس کی دوائی کیا ہوگی، بیماری ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلانا ان کا رشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے بچیوں کے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں گھیر کر کے رکھتی ہیں، اور وہ سوچنے میں ہمارے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ شاید نکل جائے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہماری صحت پہ ضرور ہوگا، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا کوشش کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے، اور کوشش تبھی کی جا سکتی ہے، ممکن ہے، جب دل سکون پا جائے، دل راحت پا جائے، تبھی تو دماغ سکون ہوگا، دماغ میں راحت ہوگی، دماغ کو راحت ہوگی، اس کو سکون ملے گا، اور جب دماغ کو سکون ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مشکلات سے باہر نکالے گا، ہمیں بہتر راستہ دکھائے گا۔ تو آج کے دور میں ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہر دور میں ضروری تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ
ہر وہ انسان چاہے وہ پیسے والا امیر ہو، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، اپنی اپنی کوئی نہ کوئی وجوہات میں وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، وہ سوچ اور ٹینشن میں پڑا ہوا ہے. اور اتنا سوچنے سے آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے تو بالکل سوچئے، لیکن سوچنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے، کوئی اور صورتحال پیدا ہو جائے گی، جسمانی تکلیف ہو جائے گی، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف خداوندہ کریم کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی، تو انشاءاللہ راستہ بھی ہمیں ملے گا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس درس میں جو آپ نے سنا یا مجھے جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ذکر خداوندی میں اپنے آپ کو ہمیشہ بیزی رکھیں. دیکھیں، ایک بار آپ کیجئے، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، بس اللہ کا ذکر کیجئے. دیکھیے اللہ راستہ خود انشاءاللہ بنا دے گا، ہمیں اس مشکل سے باہر نکال دے گا، ہمیں جو ہے وہ راستہ دکھائے گا انشاءاللہ. اور ایک ضروری اعلان تھا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، ہفتے 2 ہفتے یا 15 دن 20 دن میں، ہم ایک سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں، قبرستان کے تعلق سے ہے، جس میں جو ہمارے یہاں ممبئی میں خاص کر کے بڑے بڑے شہروں میں جس طریقے سے مردے کو دفنایا جاتا ہے، اس پر میرا مشورہ ہے، کوئی شرعی بات نہیں ہے، میرا مشورہ ہے، اور وہ شرعی خلاف بھی نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ درست طریقہ ہے، جو آج ہو رہا ہے اس سے بہتر طریقہ ہے. تو وہ ویڈیو آئے گا اور اس کا موضوع شاید ہوگا کہ دفن کفن اور گزارش، یہ ٹاپک ہوگا اس کا. جب بھی آئے آپ کے موبائل پر آپ اسے ضرور دیکھیں. تھوڑا لمبا ضرور ہوا ہے، لیکن دیکھیے یہاں ہم بات کرتے ہیں ان نقطوں پر، ان چیزوں پر، ان پوائنٹ پر جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے. تو آپ وہ لمبا ویڈیو ضرور ہوگا، مگر تھوڑا دیکھ لیجئے اور غور کیجئے، اور آپ کی رائے کیا ہے اس میں وہ ہمیں کامنٹ میں ضرور دیجئے گا. اور آج کے اس ذکر میں جو بھی ہم نے سنا، اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.